अस्सलाम वालेकुम। आप फेस टू फेस देख रहे हैं। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। मेरे साथ लाहौर स्टूडियोज़ में ताहिर मलिक साहब मौजूद हैं। 15 मार्च 2023 को जो मंजर हमने साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान के घर के बाहर देखा और पाकिस्तान की मकबूल तरीन सियासी जमात के सरबराह के घर के बाहर देखा, वो मंजर इससे पहले हमने नहीं देखा। किसी भी सियासी जमात, बड़ी सियासी जमात के सरबराह के घर के बाहर इतनी बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स पहुंची हो, रेंजर्स पहुंचे हों, वहाँ पर आंसू गैस की शेलिंग की गई हो, कारकुनान पर वो जो वाटर कैनन है, यानी कि ये पानी बरसाने वाली जो तोप है, उसके ज़रिए केमिकल मिला पानी बरसाया गया हो, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर कारकुनान वहाँ पर डटे रहे। इस सब मामले का पर्चा इमरान खान पर, उनके कारकुनों पर, उनके लीडरों पर हो गया। लेकिन एक और चीज़ जो हमने नहीं देखी वो थी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का एक नया जन्म हमने देखा 15 मार्च को। इससे पहले ये बर्गर्स की जमात कहलाया करती थी, लेकिन जिस तरह से उन्होंने वहाँ पे मुकाबला किया वो इससे पहले मनाजिर देखे नहीं थे गए। आज इमरान खान साहब गए लाहौर हाई कोर्ट में, तो उनके साथ एक बड़ा जुलूस उनको लाहौर हाई कोर्ट लेकर गया। उनकी जो इस्लामाबाद और लाहौर में दहशतगर्दी के मुकदमात हैं और जो दीगर मुकदमात हैं जिनमें उनको खदशा है कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, उसमें उन्होंने हिफाजती जमानत ली है। इस्लामाबाद की सेशंस अदालत में वो पेश होंगे। वहाँ पर उनका कहना है कि मेरी जान को ख़तरा है और अब देखना ये होगा कि कल क्या मामलात बनते हैं, क्योंकि हुकूमत का तो पूरा प्लान है किसी तौर गिरफ्तार किया जाए इमरान खान को। एक अच्छी डेवलपमेंट जो हुई है इस सब सूरत हाल के दौरान वो ये हुई है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा कि मुल्क की खातिर, आगे बढ़ने की खातिर तमाम लोगों के साथ, तमाम फरीक़ैन के साथ बैठने को, बात करने को तैयार हूं। फवाद चौधरी ने उस बात को दोबारा आगे रखा और PMLN से पूछा, हुकूमत से पूछा कि आप बताएं कि क्या टाइम और क्या वक्त रखा जाए। और उसके बाद हमने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रवैये में कुछ नरमी आई। उनके वारंट गिरफ्तारी जो तोशाखाना फौजदारी केस में है वो मुअत्तल हुए। लाहौर हाई कोर्ट ने अभी आपको उन केसेस का बताया जो दहशतगर्दी के मुकदमात हैं। बाय द वे इनकी तादाद 94 हो चुकी है जनाब, 94 इनकी तादाद हो चुकी है। सब बातचीत का आगाज़ करते हैं कि आगे मामलात क्या बन सकते हैं, क्या मुफाहमत की तरफ मामलात आ सकते हैं, क्या मुल्क के लिए बेहतर है, बल्कि यही सूरत हाल बेहतर होगी कि आगे बढ़ें और तमाम सियासतदान एक हल निकालें और एक कॉमन ग्राउंड हिट होगी तो मुल्क आगे चलेगा। लेकिन उससे पहले मरियम नवाज साहिबा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक स्टेटमेंट उन्होंने दी है, वो आपको सुनवाना चाह रहे हैं। ज़रा देखिए वो क्या कहनी थी, ये जो 15 मार्च को ऑपरेशन हुआ है उसके हवाले से। सिर्फ एक शख्स की जान बचाने के लिए कानून से ये पूरा का पूरा खेल रचाया जा रहा है और पूरी स्टेट जो है वो हॉस्टेज बनी हुई है। पूरी स्टेट हॉस्टेज बनी हुई है मलिक साहब, एक शख्स की जान बचाने के लिए। वो शख्स भी तो यही कह रहा है कि मेरी जान को खतरा है। और मरियम साहबा क्या कह गई हैं आगे कि उसकी जान कीमती नहीं है और जान बचाने के लिए सब कुछ किया है। देखिए ये बेसिकली मेरा हाल ये घबराहट है, प्रेशर है। अगर तो वाकई ये स्टेट है और इनके चचा साहब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, तो उनको तो रिज़ाइन कर देना चाहिए। इससे बड़ा फिर फेलियर क्या है? मैं खान की बात ही नहीं कर रहा। आप पाकिस्तान के हुक्मरान हैं, आप पाकिस्तान का वज़ीर दाखिला आपका है, आपने पाकिस्तान को अमन व मान देना है। अगर आप कह रहे हैं कि ये ख़राब हुआ है तो फिर हु इज़ रिस्पॉन्सिबल? हु शुड बी रिज़ाइनिंग? हु शुड बी लीविंग पाकिस्तान? तो आपकी पार्टी को तो शर्म आनी चाहिए। आप तो ये कहना चाहिए कि हम इस हमारे में ये अहलियत नहीं कि एक वारंट ना हम उसको गिरफ्तार कर सकें, ना हम लोगों को मैनेज कर सकें और पूरे मुल्क को जाम वो कह रही हैं एक शख्स की जान बचाने के लिए ये तमाम खेल रचाया गया। आरिफ हमीद भट्टी साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे हैं। भट्टी साहब जरा, चूंकि 15 मार्च को जो हुआ हमारा तो आज वीक का पहला प्रोग्राम है, तो उसी की तरफ दोबारा एक और बात करनी है। एक आपको सुनवाना है ये तजाद जो आ रहा है मरियम नवाज साहिबा, राना सनाउल्लाह और वजीर आजम के बयानात के अंदर, वो जरा सुन लीजिए। आपका कमेंट इस पे लेना है। प्रोड्यूसर आप चलाइए जरा। जमहूरियत के आगे बढ़ने का एक ही तरीका है कि गैर जमहूरी जो लोग हैं उनका हिसाब किताब हो, और अगर वो अकाउंटेबिलिटी से भागते हैं तो उनको पकड़ के अदालतों में पेश किया जाए। भट्टी साहब ये आपने सुना है, ये वजीर दाखिला साहब बता रहे हैं कि ये माहौल बनाया हुआ था उन्होंने। वहाँ पे जो हज़ारों लोग मौजूद थे उनकी किसी की भी जान जा सकती थी, और मरियम साहिबा ने तो खुल के कह दिया है एक बंदे की जान बचाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। कुछ समझ आ रही है क्या कह रहे हैं सर? देखें, साजिश और हिकमत अमली में फर्क होता है। दरअसल मुबैना तौर पर हुकूमत ने साजिश की थी कि 100% इमरान खान को रास्ते से हटाना है, जिसे कि इमरान खान लंदन मुआहदा करते हैं। और राना सनाउल्लाह साहब मोहतरम दर्जनों दफा दावा कर चुके हैं मैं इमरान खान को गिरफ्तार करूंगा, ऐसा लाज करूंगा कि याद रखें कि इवन के जिस दिन लाहौर में पंजाब पुलिस जमीन को, जमान पार्क को खून से रंग रही थी,
लाठी चार्ज और शेलिंग की इंतहा कर चुकी थी, वाटर कैनन की इंतहा कर चुकी थी, बख्तरबंद गाड़ी लेकर गई थी। उस दिन भी राना सनाउल्लाह साहब मरियम नवाज के पीए की तरह साथ खड़े होकर फरमाते थे आज मैं इसे गिरफ्तार करूंगा। अब जब हजारों लोग अपनी जानों की कुर्बानी देने के लिए ज़मान पार्क पहुंच गए तो इन्हें की साजिश नाकाम हो गई। गुज़श्ता रात भी इन्होंने सीआईए के जरिए बहुत से लोगों को गिरफ्तार करना चाहा। इनफैक्ट पाकिस्तान की तीनों बड़ी एजेंसियों ने कहा है कि इमरान खान 60 से 70% पोजीशन आंखें बंद करके ले जाएगा। इन्हें इमरान खान की इलेक्शन में यकीनी कामयाबी का खौफ रात को सोने नहीं देता। मरियम नवाज साहिबा नहायत आजकल सीखपा है क्योंकि उन्हें पता है इलेक्शन वो नहीं जीत सकती। इमरान खान एक हकीकत बन चुका। मुझे बताए ना पाकिस्तान से लेके आज तक कौन सा लीडर है जिसपे 10 माह में 96 मुकदमा दर्ज हो और जिसमें लातेदार दहशत गर्दी के। इस हुकूमत का नाम तो पीडीएम की बजाय मुबैना तौर पर दहशत गर्दी रख ले तो क्या फर्क पड़ता है। हर थाने में मुकदमा। यार एक उनका बंदा जिले शाह ने शहीद कर दिया मासूम को, ऊपर से इमरान खान वो आपस में सर उनके बयान भी नहीं मिल रहे। ऊपर से उसी केस के अंदर कल यास्मीन राशिद साहिबा को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई है। ऊपर अंदाजा करें ना, पहले 302 इमरान पे देते हैं, अगले दिन कहते हैं एक्सीडेंट हो गया जनाब, और 164 के बयान भी करा लिए, बंदे उठा लिए गए हैं। तो आज मेरा ख्याल काबीना से बड़ी तादाद हो गई है भट्टी साहब। उसकी जो पर्चे हैं इमरान खान के ऊपर 94 पर्चे हो गए। अली मोहम्मद खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। बहुत अली मोहम्मद खान साहब आपने वक्त दिया। इमरान खान साहब अब कल इस्लामाबाद सेशंस कोर्ट में वो कचहरी में पेश होंगे। आपकी जमात की तरफ से बारहा ये कहा गया है कि उनकी जान को वहां पे खतरा हो सकता है। वो इमरान खान साहब तो खुद कहते हैं कि बाकायदा असैसिनेट करना चाहते हैं वहां पर बुलाकर। अच्छा, कल वो सील तो कर दी गई है सर जगह, लेकिन जो हमारे जो दोस्त इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं वो आज भी बता रहे हैं कि कल भी इमरान खान साहब की जान को वहां पे खतरा हो सकता है। अली मोहम्मद खान साहब जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है कि मौत जिंदगी की हिफाजत करती है। और आपने देखा जिस तरह अल्लाह ने इमरान खान साहब की भी और जितने लोग उनके साथ थे हमारे उस लॉन्ग मार्च में, सबका अल्लाह ताला ने सबकी जिंदगी की हिफाजत की। हालांकि बहुत करीब से मौत जो है वो छू के गुजर गई, उसमें एक कारकुन शहीद भी हुए जी। बहरहाल जो कल का इवेंट है तो उसमें खतरात तो बेइंतहा हैं। और आपने आज रिपोर्टिंग में देख लिया होगा स्टिकर्स में कि हाई कोर्ट में इसका जिक्र भी आया चेयरमैन साहब की तरफ से। एक मैं नुक्ता यहाँ रखता हूँ आप तीनों हजरात के सामने जी जी, और ये बड़े अफसोस के साथ कि एक तरफ तो इसको इस नजर से ना देखें कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान तहरीक इंसाफ के जमात के वजीर आजम थे, वो पाकिस्तान के वजीर आजम थे। जब आप पाकिस्तान के वजीर आजम बन जाते हैं तो चाहे आपको कोई अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन आपने उस ओहदे की तकरीम तो करनी है। तो रात के 12 बजे जिस तरह से इमरान खान साहब को वहां से जाना पड़ा, तो आप मुझे बताएं क्या ये 22 करोड़ अवाम की इससे इज्जत अफजाई हुई या तज़हीक हुई? एक बार फिर मुल्क के ताकतवर जो हल्के हैं और वो लोग जो डिसीजन मेकर हैं और वो जो बैनुल अक़वामी ताकतें जो भी हैं, देखिए अनदेखी जो कुछ भी है, एक बार फिर अली मोहम्मद खान साहब, मैं आप ही की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहता हूं, लेकिन मरियम नवाज साहिबा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक बात की है, वो मैं आपसे आप कह रहे हैं ना पाकिस्तान के वजीर आजम है, हमने भी प्रोग्राम का आगाज यहीं से किया था, लेकिन वो कहती हैं सियासी जमाती नहीं है। वो जरा एक मिनट सुन लीजिए, फिर उस पर आपका कॉमेंट चाहिए। अब चलाएं जरा प्लीज। कलअदम तंजीम के साथ डील करते हैं, एक दहशतगर्द जमात के साथ डील करते हैं, बिल्कुल उसी तरह इमरान के साथ डील करना चाहिए। उसको एक सियासी जमात समझना और सियासी जमात समझकर डील करना अब इस मुल्क को ख़त्म करना पड़ेगा। अली मोहम्मद खान साहब, मामला तो कुछ यहाँ पे जा रहे हैं। ख्वाहिश तो ये है मरियम नवाज साहिबा की कदम करार दे दिया जाए, और सवाल ये हुआ था कि जैसे टीएलपी को कल अदम करार दिया था, रियासत उसी तरह से पीटीआई को कल अदम करार दे, जो 15 मार्च को ज़मान पार के बाहर हुआ। मुहतरमा की फरमाइश है, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। मरियम बीबी इस ख्वाहिश में बहुत से लोग जो हैं
وہ انشاءاللہ جو ہے 70 اور 80 سال کی زندگی میں انشاءاللہ ان کی خواہشیں پوری نہیں ہوں گی. میں جو بات کر رہا تھا اس کو پورا کرنا چاہوں گا کہ میرے خیال میں ایز اے پاکستانی اگر میں اس کو دیکھوں، حالانکہ اس رات میں ادھر تھا، جو بھی پروسیڈنگ ہوئی اللہ نے مجھ سے کچھ کام بھی اس میں لیا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ رات پاکستانیوں کی 22 کروڑ عوام کی تضحیک کی رات تھی. کہ یہ بے عزتی عمران خان کی یا تحریک انصاف کی نہیں تھی، یہ 22 کروڑ عوام کی تضحیک تھی کہ یہ ہے 22 کروڑ عوام کا لیڈر اور اس کو اس طرح سے ہم فارغ کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ جو فائٹ بیک ہوئی ہے، یہ جو ڈیفائنس ہوئی ہے پاکستانی قوم کی، یہ پاکستانی قوم نے بتایا ہے کہ اگر کوئی شخص ہمیں پسند نہیں ہے نا، اگر ہمیں کوئی شخص پسند نہیں ہے تو اس کو ہم اتاریں گے اپنے ووٹ کی طاقت سے، کسی کی ڈکٹیشن پہ نہیں، بند کمروں کی. نمبر 1. نمبر 2، عمران خان پاکستان کے وزیر اعظم کو ایک تو آپ نے ایک انتہائی غلط طریقے سے بین الاقوامی سازش کے ذریعے اتارا. نمبر 2، اس پہ زندگی تنگ کی. نمبر 3، اس کی جان سے کھیلے، اللہ نے بچایا. نمبر 4، اس کے زخم کا اس کا بھی مذاق اڑایا، یعنی کہ شہید صحافت ارشد شریف صاحب کا بھی مذاق اڑا تھا اور ان کو شہید ہو کے ثابت کرنا پڑا کہ ہاں مجھے خطرہ تھا. تو عمران خان صاحب کی زندگی سے بھی آپ کھیلے اور اس کے اوپر بجائے اس کے. اور میں ویسے وہاں پہ جو معاملہ بنا زمان پارک میں، آپ کہہ رہے تھے آپ وہیں پہ موجود تھے، کیا یہ درست ہے کہ عمران خان صاحب گرفتاری دینے لگے تھے اور پھر کارکنوں اور آپ لیڈرز نے روک دیا ان کو؟ دیکھیں میں عرض کرتا ہوں، مجھے ذرا پہلے اپنی یہ بات پوری کرنے دیں کہ بجائے اس کے، میں ریاست سے پوچھ رہا ہوں کہ سابق وزیر اعظم پہ ہمارے ملک کے حملہ ہوا، ہماری حکومت، ہمارے ریاستی ادارے یہ کدھر ہیں؟ ان کی ایفیشنسی کدھر ہے؟ کہاں ہیں وہ رپورٹیں کہ عوام کو ہم بتائیں کہ 22 کروڑ عوام کو پتہ لگے کہ ان کا وزیر اعظم جب اس پہ حملہ ہوا تو کس نے کیا تھا؟ یہ ہمیں کوئی نہ یہ چورن بیچے کہ کوئی مذہبی جنونی تھا اور اس نے فلانا کر دیا. اٹ واز پراپرلی پلانڈ. تو ایک تو یہ ہوا، اور بجائے اس کے کہ اپنے وزیر اعظم کی جان کی حفاظت ہم ثابت کریں، موجودہ ہوں سابق ہو، وزیر اعظم ہوتا ہے، اور اس کی بجائے آپ نے اس پہ 96-94 پرچے ٹھوک دیے. یہ کیا مذاق ہے؟ ایک بندہ ہوتا ہے نائی کی دکان پہ بیٹھا ہوتا ہے، اس کے اچانک جذبات مجروح ہو جاتے ہیں. دوسرا بندہ ادھر کہیں جا کے کوئی چائے پی رہا ہوتا ہے کسی دکان میں بیٹھا، اس کے لیے جذبات مجروح ہو جاتے ہیں. ایک طرف سابق وزیر اعظم اپنے پہ ہوئے جانی حملے کی FIR نہیں کٹوا سکتا، ادھر وہ صاحب پتہ نہیں کوئی کنگھی کر رہا ہوتا ہے، اس کے جذبات مجروح ہو کے جا کے سابق وزیر اعظم پہ غداری کے پرچے کٹوا رہا ہے، سابق وزیر اعظم پہ دہشت گردی کے پرچے کٹوا رہا ہے. یہ میں اپنی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹوں سے پوچھنا چاہتا ہوں دہشت وکیل اب کہ ان پرچوں کی حیثیت کیا ہے جس کے لیے عمران خان جیسے آدمی کی زندگی کو ہم خطرے میں ڈال رہے ہیں؟ ان پرچوں کی حیثیت کیا ہے جو جذبات مجروح، میں کہتا ہوں کہ جس کے جذبات مجروح ہوئے ہیں سب سے پہلے ان کو عدالتوں میں پیش کیا جائے کہ ان کی ہم شکلیں مبارک تو دیکھیں کہ یہ جذبات مجروح کس کے ہوئے ہیں اور یہ کیسے اچانک جذبات مجروح ہو کے. بات تو ٹھیک ہے علی محمد خان صاحب، بس وہی آپ درست کہہ رہے ہیں، وہ جو پھر زیر عتاب آئے ہوتے ہیں پھر وہ یہ معاملہ تو پھر چلتے رہتے ہیں. میں عارف حمید بھٹی صاحب کو بھی ساتھ ذرا شامل گفتگو کرنا چاہتا ہوں، آپ تھوڑا سا وقت دیجیے گا. بھٹی صاحب، جو رپورٹس ہیں وہ ابھی کل کی بھی اچھی نہیں ہیں. کل عمران خان صاحب نے وہاں پہ پیش ہونا ہے، اس سے پہلے خان صاحب کہہ چکے ہیں کہ میری جان کو خطرہ ہے، لیکن کل کے بارے میں بھی انٹیلیجنس رپورٹ سے آ رہی ہیں کہ اٹس اسٹل ناٹ سیف. گو کہ وہ جو کچہری ہے اسلام آباد والی، وہ آپ نے دیکھی ہے، وہ تمام بڑی تنگ گلی ہیں، سیف نہیں ہے وہاں پہ. دیکھیں آج بھی ان کا جانا میرے خیال میں تو عدالت کا حکم تھا جسے سب کو ماننا چاہیے، لیکن میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں بینگ اے رپورٹر، ان کی زندگی کو خطرہ ہے. موجودہ حکومت PDM حائف ہے، ان کی بڑھتی ہوئی مقبولیت سے عوام ان کے حق میں فیصلہ دے چکی ہے. یہ باطی نظر میں ایسا لگتا ہے کہ عمران خان کو راستے سے ہٹانے کے لیے یہ سارے جال بچھائے جا رہے ہیں. اب 94 مقدمات ہیں. اب مجھے بتائیں ایک جگہ شامل تفتیش ہوں تو اس بیچارے کی تو آگے آپ نے زندگی کو خطرہ دیا. اس کے گھر میں آپ نے واحد پہلا وزیر اعظم ہے جس کے گھر میں آپ نے لاتعداد شیلنگ کی. جی ہاں. اور بھائی کیوں ایک لیڈر کو مارنا چاہتے ہو جسے عوام چاہتی ہے؟ بند کمروں کے فیصلوں کو عوام نے اپنی جانوں کی قربانی دے کر ثابت کر دیا کہ ان کا لیڈر عمران ہے. اس حقیقت کو PDM کو مان لینا چاہیے. مریم نواز کی ضد پر ایک پاکستان کے بڑے ترین لیڈر کی زندگی کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہیے. میری تو ایک ہی گزارش ہے عدالتوں سے بھی، اگر کسی کو چاہیے ویڈیو بیان لے لے عمران خان پر وزیر آباد. بھٹی صاحب، علی محمد خان صاحب جو کہہ رہے تھے وہ غالب کا شعر کہ ہزاروں خواہشیں ایسی، وہ تو بات اپنی جگہ پہ درست ہے، لیکن خواہشیں پوری تو ہو رہی ہیں نا جو پہلے ساری معاملات چل رہے ہیں، تو آگے بھی میرے خیال میں تو جال بچھایا جا رہا ہے. آج وہ بہت بڑا ریلیف ملا ہے، لیکن انہوں نے یہ پابند بھی کر دیا اب شامل تفتیش ہو. اب مجھے بتائیں وہ لیڈر
जिस घर में आप शेलिंग कर रहे हो उसे उधर मारने की कोशिश कर रहे हो, और वजीर दाखिला 10 दफा कह चुका, मजा चुकाऊंगा, मरियम नवाज इजहार कर चुकी हैं कि लेबर फील्डिंग दो, पहले इमरान खान को नहल करो, गिरफ्तार करो। ये मुल्क क्या जिद और अना पे चलाना है या आइन और कानून के मुताबिक चलाना है? मेरे ख्याल में तो इमरान खान का बार बार अदालतों में जाना उनकी जिंदगी को खतरे में डालने के बदले में अदालतें मौजूदा काबिल एहतराम होने चाहिए कि वीडियो लिंक पे या एक ही जगह केस कर लें। जो F8 जा रहे हैं कराची वहां और इस्लामाबाद, वहां तो 2 दफा खुदकश हमले हो गया, 4-4 फुट की 3-3 फुट की गली है, वहां पैदल इमरान खान साहब को हाथा चल के जाना पड़ेगा। ये अली मोहम्मद खान साहब, मैं मलिक साहब आपकी तरफ भी आना है, वो चूंकि अली मोहम्मद खान साहब आए हुए हैं तो उनका ज़रा फ़ायदा उठा लें। सर ये बताइएगा कि सब फरीकैन के साथ बैठ कर बात करने को तैयार हूँ, पाकिस्तान की तरक्की, मफादात और जमहूरियत के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करूँगा, और क्या हम समझें कि एक फ्लेक्सिबिलिटी आपकी जमात में और चेयरमैन तहरीक इंसाफ आप दिखा रहे हैं, वो सब फरीकैन के साथ, सियासी फरीकैन के साथ मिल बैठेंगे आगे? पॉसिबिलिटी है सर? अली मोहम्मद खान। देखिए, इमरान खान साहब ने पहली बार ये बात नहीं की, हमारी तरफ से बात पहले भी आई है, और इसको वीकनेस अगर कोई समझता है तो फिर अपने बस फिर वो पाकिस्तान की जमहूरियत की खैर मना है, क्योंकि अगर ये अवाम के जज्बात को कोई आज नहीं समझ रहा तो पाकिस्तान तो रहेगा, देखें ता क़यामत रहेगा इंशाअल्लाह। लेकिन फिर सिस्टम जो सिस्टम है ना, फिर इससे ना चलाएं। देखें, अगर आपने जमहूरियत से चलाना है ना तो जमहूर की बात सुने, नहीं है तो फिर ये जो है फिर क्लियर कट सामने सबको आना चाहिए, फिर ये डोंग बंद कर। अगर आइन से चलाना है तो फिर अवाम की राय, और अवाम की राय क्या है? देखें, ये जो भुट्टो साहब का जमाना था ये वो नहीं है, न ज़ियाउल हक साहब का है। उस जमाने में क्या था, एक कोई जंग, एक अखबार 2-3 आते थे नबाए वक्त, और पता नहीं एक खबर छपवाने के लिए सियासतदान जो है वो पता नहीं क्या क्या ऑफर बेलता था। जो हमें एक पढ़ाया गया मुकन्नना है, मैं खुद भी छोटा मोटा टूटा फूटा वकील हूँ, तो ये हमें पढ़ाया गया मुकन्नना है जनाब, अदलिया है जनाब, तो इंतजामिया है, तो ये 3 पिलर है। नहीं है 3 पिलर, ये 4था पिलर आप हैं जो आप इधर बैठे हैं, और 5वां भी मैं बता दूं, अवाम है। अब पहले अवाम 5 साल में एक वोट डालते थे, फिर बैठ के टुकटुकी बांध के देख रहे होते थे कि ये कौम उनको किस तरह बंदर की तरह जो है कौम को ये लोग नचाते थे। अब ऐसा नहीं है, अब ऐसा नहीं है। अब आप जितने बैठे हैं, अकबर बाजवा साहब, आप ताहिर मलिक भाई, आप आरिफ हमीद भट्टी साहब, तो ऐसे उस्तादों के उस्ताद हैं। आम हमारा जो 17-18 साल का बच्चा है, बच्ची है, जो जिसका भी शनाख्ती कार्ड भी नहीं बना, उसके हाथ में एक एटम बम है, उसके हाथ में फेसबुक है, उसके हाथ में ट्विटर है, टिकटॉक है, वो अपनी राय देता है। इस वक्त आपकी पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम, जो लोग पढ़े लिखे भी नहीं हैं, वो भी इस वक्त फेसबुक पे हैं, ओपिनियनेटेड हो गए हैं सब, और ये इट इज फॉर द फर्स्ट टाइम। उनकी ओपिनियन है, उनकी इमरान खान को बैन करने से टीवी चैनल्स के ऊपर फर्क नहीं पड़ा, बल्कि इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर तमाम हेडलाइंस इमरान खान की थी। आप इस जमहूरियत से फिर मुल्क को नहीं चला सकेंगे, मुल्क फिर किसी और सिस्टम से चलाएं। बिल्कुल ठीक है। ताहिर मलिक साहब, इमरान खान साहब ने ये बात दुरुस्त है, पहले भी उन्होंने जब कहा था कि मैं बैठ के बात करने को तैयार हूं, तो उस वक्त उसको कमजोरी समझा गया, उसके बाद फब्तियां कसी गई, वो सब बातें हुई। इस दफा फिर उन्होंने एक सीरियस एफर्ट की है, कोशिश नाकाम होने के बाद एक और कोशिश, अभी भी कमजोरी समझा जाएगा या किसी को अकल आएगी कि यार आगे चलना है, हमने पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी स्टेक होल्डर है पाकिस्तान तरीके से, बैठ के बात करते हैं आगे कुछ मामले। देखिए, खान साहब की मुझे लगता है कॉन्फ्लिक्ट है, एक तजाद है खान के अंदर। खान साहब एक तरफ कहते हैं कि ये मुल्क एक ताकतवर बंदा चलाता है, ये मुल्क स्टैब्लिशमेंट चलाती है, तो एक तरफ कहते हैं मैंने उनसे बात नहीं करती। मैं कहता हूँ आपका वज़ीर आज़म, मैं हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूँ, वो करप्ट है, जो भी है, अल्टीमेटली वो इस निज़ाम का हिस्सा है ना। शहबाज शरीफ इस निज़ाम से बैठा है, चाहे आप साजिश से कह लें, तो क्यों नहीं इसमें कौन सी ऐसा प्रेशर है इमरान खान पे वो कि यार असल है, नकल है, आओ बैठो, जो पाकिस्तान का आइन का तो क्या कहना है? नहीं, कब का है? खान साहब ने हमेशा नहीं पढ़ के सुना दूं, खान चौधरी साहब की आपने देखी आज, खान साहब का हमेशा ये कहना होता है मैं इनसे बात नहीं कर सकता, ये चोर हैं, लुटेरे हैं। इसका मतलब है खान साहब उन्हीं से बात करना चाह रहे हैं जो कह रहे हैं वो पासन को कंट्रोल करते हैं। आज फवाद चौधरी साहब की आपकी शायद नजर से वो गुजरी नहीं है, इमरान खान साहब ने खान साहब से पूछा, उन्होंने कहा, अली खान साहब आप समझते हैं कि खान साहब को जो हमारी मौजूदा अच्छे बुरे की मैं बात नहीं कर रहा, ये जो लीडरशिप है जो इस्लामाबाद में बैठी है उससे मुज़ाकरत कर लेंगे? जरा बताएं, मैं जरा अपडेट करें। देखिए, सब में तो सारे आते हैं, लेकिन मैं अपनी सुबह की आपको एक बात बताता हूं कि 2 दफा इस पार्लियामेंट में अल्लाह ने मुझे भेजा है। मुझे बड़ा अफसोस है एक चीज का कि इस इतने बड़े क्राइसिस में, देखें इतने बड़े क्राइसिस में कि एक तरफ
آپ کی فیلڈ کا، میں تو آپ سب لوگوں سے رابطے میں ہوں، سب کے ساتھ میرے پروگرام 9 سال سے میں کنٹینیوسلی آپ کی میڈیا پہ آ رہا ہوں. میں آپ کو برملا یہ کہتا ہوں، کوئی میرا بھائی میڈیا میں ہم ایک فیملی کی طرح ناراض نہ ہو. ارشد شریف واز the top most investigative journalist this country has ever produced. وہ شہید ہوا. نیچے ضلع شاہ کو دیکھیں، ملنگ بچہ، وہ اور کیسے شہید ہوا، وہ ملنگ کو کیسے ہم نے شہید کیا. ٹھیک ہے. اور اس وقت صورتحال کیا ہے؟ میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں ایک وکیل ہوں، کالا کوٹ میرے پاس بھی ہے. یہ عدالتیں اچھی بری جیسی بھی ہیں، یہ عدالتیں اگر نہ ہوں تو ایک دوسرے کا گوشت نوچ لیں. یہ عدالتوں کی وجہ سے اس وقت آپ خانہ جنگی سے بچے ہوئے ہیں میرے بھائی. خان صاحب جی، میرا سوال تو ساتھ ہے کہ وہ کیا موجودہ قیادت جو پاکستان چلا رہی ہے اچھی ہے یا بری ہے، اس سے مذاکرات کریں گے فار دی لارجر انٹرسٹ؟ میں کہہ رہا ہوں آپ کو، میں یہی تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جب سب کی بات ہوئی تو سب میں وہ بھی آتے ہیں. میں جو آپ کو اپنا عرضداشت پیش کرنا وہ یہ ہے کہ یہ جو پارلیمنٹ ہے، یہ جس کے ماتھے پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے، تو کلمے کی تو طاقت تا قیامت ہے. تو یہ کیسی بلڈنگ ہے، کیسی اچھا ہوگا. اٹ ول بی ویری گڈ فار پاکستان. بڑا اب یہ تو خوش آئند ہے. علی خان صاحب، اس کرائسس سے، یہ پارلیمنٹ، اس کرائسس سے آپ کا جو پارلیمنٹری سسٹم ہے اس نے کیا رول ابھی ادا کیا ہے؟ کوئی ایک آپ کو راستہ دیا ہے؟ کوئی ایک مسئلہ ادھر سے حل ہوا ہے؟ اس سے پوری قوم مخمصے کا شکار ہے. پارلیمنٹ جو ہے وہ چین کی بانسری بجائے وہ گولڈن جوبلی منا رہے ہیں. کیا گولڈن جوبلی منا رہے ہو؟ ایک وزیر اعظم شہید ہو گئی، دوسرا پھانسی چڑھ گیا، تیسرے کو آپ جان سے مارنے کے درپے ہیں. پارلیمنٹری جمہوریت ہے علی خان صاحب، اور دوسرا ابھی جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے وہ جس طرح سے اس پہ عمل ہونا چاہیے وہ بھی ہمیں نظر نہیں آتا. ایک صرف یہ پنجاب کے وزیر اطلاعات عامر میر صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ ہے. آپ چونکہ کے پی کے سے ہیں، آپ بھی اس پہ رسپونڈ کیجیے گا. یہ بڑا افسوس ہوا ہے سن کے. پروڈیوسر صاحب یہ ذرا دکھا. یہاں پر انفارمیشن ایسی بھی ہے کہ ان لوگوں کے علاوہ کے پی سے بھی لوگ ہیں اور دے آر ملیٹنٹس. علی محمد خان صاحب، آپ وہاں پہ موجود رہے ہیں، آپ نے خود بھی بتایا کوئی ملیٹنٹس وغیرہ بھی آئے ہوئے ہیں کے پی کے سے عمران خان صاحب کی حفاظت کے لیے، یہ جو کہہ رہے ہیں عامر میر صاحب؟ یار اس کا تو میں جواب سینٹ میں پہلے دے بھی چکا ہوں، اور آپ کے پروگرام میں یہ کہنا چاہوں گا. میری اسپیچ ہے اسی ایشو پہ، لیکن میں صرف یہ عامر میر صاحب کو کہنا چاہتا ہوں کہ عامر میر صاحب، آپ اور آپ کے پتہ نہیں، میں تو احترام سے پھر بھی بات کروں گا کیونکہ حامد میر صاحب بھی ہیں بیچ میں، لیکن میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ پتہ نہیں اس وقت کیا کر رہے تھے. عامر میر صاحب اگر مجھے سن رہے ہیں نا تو یہ آپ سنیں اس کو، اور اگر کوئی نہیں سن رہا وہ تو اس کو پہنچا دے میرا یہ آڈیو کہ عامر میر صاحب، علی محمد کہہ رہا ہے کہ آپ تو پتہ نہیں کیا کر رہے تھے جب پاکستان بن رہا تھا. آپ یار، میرا دادا پیر محمد خان تو قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ وہاں پہ تھا لاہور میں، جب قرارداد لاہور پاس ہو رہی تھی نا، میرا دادا پیر محمد خان ادھر تھا اور میرے لیڈر عمران خان کا والد اکرام اللہ نیازی بھی ادھر ہی تھا. ہم پشتونوں نے یہ ملک بنایا ہے. ٹھیک ہے، ہمیں آپ کو یا کسی کو اپنی وفاداری کی دینے کی ضرورت نہیں ہے. آج بھی ہمارے اور ہمارے خاندان خون دے کے اس ملک کی آبیاری کر رہے ہیں. تو یہ ملک میں پشتون پنجابی اور یہ سندھی بلوچ اور یہ شیعہ سنی اور یہ ڈرامے، اس کے بنیاد پہ ملک پہلے ہم بڑا کھوکھلا کر چکے ہیں. تو آپ یہ دو کوڑے کی آپ کی دکان ہے نا، اس کو ایک سائڈ پہ رکھیں. آپ جس کام کے لیے آئے ہیں، آپ کا کام ہے الیکشن کرائیں، سیدھا جو ہے نا شام کو اچھے بچے کی طرح گھر جائیں. یہ ملک میں پختون پنجابی کا فساد نہ پھیلائیں. جتنی سپورٹ، یہ بھی سن لیں میری بات، جتنی سپورٹ پختونوں کو اس بیان کے بعد پنجابیوں کی آئی ہے اور جتنا سپورٹ پنجاب سے پنجابیوں نے محبت دکھائی ہے، میں کہتا ہوں پختونخوا میں اتنا ریئیکشن نہیں آیا جتنا پنجاب میں اس 2% کے بیان کے خلاف ریئیکشن آیا ہے. پنجابیوں نے، لاہوریوں نے جتنی محبت ہمیں دی، کیونکہ ہم تو ان دنوں میں زیادہ ادھر ہی تھے، اور انہوں نے ریجیکٹ کیا ہے عامر میر کے بیان کو، ریجیکٹ کیا. اور میں سب نے کیا ہے، اور پتہ نہیں نہ ان کا مینڈیٹ ہے، نگران حکومت ہے، اس طرح کی سٹیٹمنٹ. عارف امید بھٹی صاحب، آپ کا تو ایک پروفیشنل تعلق بھی ہے، ہمارا بھی ہے ایک حساب سے، لیکن مینڈیٹ نہیں تھا عامر میر صاحب کا. یہ اس طرح کی کیا سٹیٹمنٹس دینے کی ضرورت تھی؟ اور ساتھ آپ کے جو دوست ہیں، آپ کے دوست سے مطلب ہے چونکہ آپ ایک بیٹ کور کر چکے ہیں، آئی جی صاحب جو. اچھا باجوہ صاحب، اگر آپ اجازت دیں تو میں علی احمد خان صاحب سے کوئی سوال سر پلیز. علی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام بھٹی صاحب. محترم، نمبر 1 تو ہمارے سے زیادہ پشتونوں کا پاکستان ہے. آپ کی قربانی ایک بندے کے کہنے سے ضائع نہیں ہو سکتی. نہایت غیر ذمہ دارہ بیان، نہایت نامناسب بات. لیکن میری گزارش ہے کہ اگر یہ اتنی متنازع
نگران حکومت ہو گئی ہے تو آپ کو اس کو آئینی طور پر بھی کام کرنا چاہیے. عمران خان پر 96 مقدمات، تفتیشیوں کا بار بار جانا. میں نے کہا کہ پاکستان لاہور آپ کا ہے، لیکن بڑی بدقسمتی ہے کہ ادارے ہمیں کچھ نیوٹرل نظر نہیں آتے. کیا ایسے میں آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی زندگی کو تحفظ کیسے دیا جا سکتا؟ کیا حکمت عملی ہے پاکستان تحریک انصاف کی؟ بٹی صاحب، میں تو وہ بیان پہ بڑے غصے میں تھا، کیونکہ ظاہر ہے جو اپنا خون دے کے ملک کو بچاتے ہیں ان پہ جب ایسی بات کوئی کرے. لیکن آپ نے نیوٹرل کی بات کر کے تھوڑا سا مزاح کا ماحول پیدا کر دیا ہے. جس طرح نیوٹرلٹی آ رہی ہے، میں تو کہتا ہوں باقی چیزیں چھوڑیں، گاڑیوں کے گیئروں میں سے بھی نیوٹرل نکال لیں، کیونکہ نیوٹرل اب نیوٹرل نہیں رہا. آگے پلان کیا ہے بھٹی صاحب؟ تو یہ پوچھ رہے ہیں اب آگے سر پلان کیا ہونا ہے؟ یہ عدالتوں میں ہم ان ساری چیزوں کو اب چیلنج کریں گے. اور یہ جو بٹی صاحب نے نقطہ اٹھایا ہے بالکل ویلڈ نقطہ ہے، بالکل ویلڈ نقطہ ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ کیا ہے. دیکھیں سب کچھ جو ہو رہا ہے بیسیکلی سپریم کورٹ کی ہر دن جو گزر رہا ہے، یہ دونوں جو کیئر ٹیکر گورنمنٹس ہیں، بسد احترام میں عرض کر رہا ہوں، یہ دونوں کیئر ٹیکر گورنمنٹس ہر دن گزرنے کے ساتھ سپریم کورٹ کی توہین کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ اس نے جو فیصلہ کیا جا کے اس پہ عمل درآمد کریں، الیکشن ہونے دیں اور اس قوم کو اس مخمصے سے نکالیں. تو وہ تو ہر دن، اب آپ گورنر کے پی کو دیکھیں، وہ بیان دیتا ہے پھر اس سے پیچھے ہٹ جاتا ہے. پہلے کہتا ہے 30 مئی ہے، 29 مئی ہے، اب اس سے بھی پیچھے ہٹ رہا ہے. اچھا علی خان صاحب، اسی سے بالکل اس کو چیلنج کیا جانا چاہیے، اور اس پہ خان صاحب جو ہے وہ سوچ بھی رہے ہیں، اور میں یہ بات ان کو پہنچاؤں گا بھی کہ بالکل ہمیں اس پہ کام کرنا چاہیے کہ یہ تو کام ہی غیر آئینی کر رہے ہیں. یہ الیکشن اچھا علی بھائی، میرا ایک کمنٹ ہے، میں آپ سے ایک چیز سمجھنا چاہ رہا ہوں. آپ نے بڑا ایک لفظ استعمال کیا کہ گاڑی سے بھی نیوٹرل کا گیئر نکال لے. تو جس نظام میں آپ سمجھتے ہیں نیوٹرلٹی نہیں ہے، تو وہ کس طرح الیکشن کرائے گی؟ آپ تو جا رہے ہیں 30 اپریل کو پنجاب میں الیکشن پہ، تو یہاں پہ آپ یو تھنک کہ اس طرح الیکشن ہو جائیں گے؟ دیکھیں یہ جو ادارے ہیں نا، یہ ہم سب کے ہیں. یہ ہماری جو عوام ہے نا، یہ پاک فوج پہ جان چھڑکتی تھی اور چھڑکتی ہے. لیکن اس طرح سے جو فیصلے ہو رہے ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ یہ رینجرز کو جو آپ ملک کے سب سے مقبول لیڈر کے سامنے کھڑا کریں گے، اس کا فائدہ کس کو ہوگا، اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سسٹم کو اس حد تک جو ہے اتنا بوجھ اس پہ نہ ڈالیں کہ آپ کا جو سسٹم ہے وہ بریک ڈاؤن کر جائے. میں آج بھی آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ابھی اگر ہم الیکشنز کی طرف چلے جائیں، وہی پاکستان ہے، وہی محبتیں ہوں گی، وہی چیزیں ہوں گی، وہی ایک دوسرے کی جان نچھاور کرنا ہوگا. لیکن اتنا نہ کھینچے سسٹم کو، اتنا دیوار سے نہ لگائیں کہ پھر جو ہے ماحول بہت زیادہ خراب ہو جائے. پاکستان پھر بھی رہے گا اور انشاءاللہ تا قیامت رہے گا. ایک چیز سر آپ پہ تنقید آ رہی ہے آپ کی جماعت پہ، درست کرنا پڑے گا، ہمیں ان چیزوں کو درست کرنا پڑے گا. سر علی محمد خان صاحب، ایک مولانا فضل الرحمان صاحب خاص طور پہ، چونکہ وہ ہمیشہ سے عمران خان صاحب کو یہودی ایجنٹ، فورن ایجنٹ، امریکی ایجنٹ قرار دیتے رہے ہیں. یہ زلمے خلیل زاد صاحب نے جو ایک سجیشن دی ہے کہ جناب آپ الیکشنز کروا دیں، وہ کہتے ہیں دیکھا سی آئی اے ایکٹیو ہو گئی ہے. یہ اچھا پورا ایک بیانیہ آپ کی پارٹی کے خلاف پوری اپوزیشن لے آئی ہے. وہ کہتے ہیں وہ جو بریڈ شرمن ہے کانگریس مین جو ہے وہ یہودی ہے. وہ اس نے کہا یہ اس کا کیا جواب دیں گے سر؟ وہ کہتے ہیں سی آئی اے یہودی، آپ کی مدد کو آ گئے. مجھے آپ یہ بتائیں، کیا آپ آج بھی فضل الرحمان صاحب کو سیریس لیتے ہیں؟ سر وہ دیکھیں ہم چلیں امریکی کانگریس مین کو تو لے سکتے ہیں نا سر، ان کو تو اب ان کے حلقے کے عوام سیریس نہیں لیتے، وہاں تو گنڈا پور جیت جاتا ہے. نہیں وہ تو جیتا ہوا، اس میں تو کوئی شک نہیں. نہیں علی بھائی، آپ نے بھی تو ایک لیٹر آیا تھا نا ایک ڈپلومیٹ کا امریکہ سے، تو آپ نے سازش کر دیا تھا. آپ نے کہا تھا یہ انٹرنیشنل سازش ہے. اٹ واز جسٹ این لیٹر. میری ایک بات سن لیں، میں یہاں پہ ایک بڑی بات کرنے لگا ہوں. سر ہم میں آپس میں ہم لوگ جتنے ہیں نا، ہم میں غدار کوئی نہیں ہے، نہ کوئی یہودی ایجنٹ ہے. میں فضل الرحمان صاحب کو بھی محب وطن پاکستانی اور نواز شریف صاحب کو بھی سمجھتا ہوں، اور عمران خان صاحب تو ہے ہی میڈ ان پاکستان آدمی. وہ تو زندگی جیا ہی سبز لالی پرچم کے لیے ہے. یہ لوگوں کو کہیں یہ چورن اور نہ بیچے، یہ جو فضل الرحمان صاحب ہیں ان کو کہیں یہ چورن نہ بیچے، یا تو پھر یہ جو کروڑوں پیچھے عمران خان کے کھڑے ہیں، یہ جو آج یہ نوجوان تھے کہ یہ بھی سارے یہودی ایجنٹ ہیں. تو دیکھیں حضرت امام احمد بن حنبل رحم اللہ نے فرمایا تھا نا کہ ہمارے جنازے فیصلہ کریں گے، کہ اس کی تعداد فیصلہ کرے گی. آپ نے اشرف شریف صاحب کا دیکھا، اتنا بڑا جنازہ کس کا ہوا تھا؟ اسلام آباد میں ضیاء صاحب کے بعد یہ دوسرا بڑا جنازہ بہت بڑا ہوا. یا ایک ہمارے جو وہ تھے جو ہمارے جو ٹی ایل پی کے جو لیڈر تھے مولانا صاحب، ان کا بڑا جنازہ ہوا تھا. میری یاداشت میں جتنے بڑے بڑے ہوئے ہیں. تو یہ جو دنیا پیچھے کھڑی ہے عمران خان صاحب کے، تو یہ کیا یہودی ایجنٹ کے پیچھے کھڑی ہے؟ خدا کا خوف کرو فضل الرحمان صاحب، یہ کیسا یہودی ایجنٹ ہے
جو پوری دنیا میں جا کے حرمت کی جنگ لڑتا ہے، جو امریکہ کو جس سے آپ اقتدار کی بھیک مانگتے تھے اس کو کہتا ہے کہ ایبسولوٹلی ناٹ. ابھی آپ نے دیکھا جو ڈرون اٹیک ہوا ہے، پتہ نہیں اس دن جو ہوا ہے وزیرستان میں، ضرورت تھی ان کی عمران خان کے ہوتے ہوئے ایسے جو ہے وہ ڈرون اٹیک کرنے کی، تو یہ چورن نہ بھیجے فضل الرحمان صاحب. یہودی ایجنٹ سرکاری مدینہ کے پاس جاتے ہوئے پیدل پا نہیں جاتے، وہ اس مدینہ کی ریاست کی بات نہیں کرتے، وہ حرمت کی بات نہیں کرتے. فضل الرحمان صاحب میدان میں آئیں، سیاسی مقابلہ کریں گے مذہبی چورن. میدان میں آنے والا سر پتہ ہے اس پہ وہ بھی ایک ذرا آپ کو سنوا دیتے ہیں. خواجہ سعد رفیق صاحب کا ایک ہمارے پاس پڑا ہوا ہے جو بیان انہوں نے دیا ہے، میدان میں آ کے کہہ رہے ہیں نا علی محمد خان صاحب مقابلہ کریں، وہ کیوں نہیں کرنا؟ جی دکھائیں جی ذرا چلا سعد صاحب کیا کہہ رہے تھے. ایک سال اذیت کا گزرا ہے قوم پہ، اس سے زیادہ اذیت ہم نے بھگتی ہے. نہ چھوڑ سکتے ہیں، نہ آگے جانے کا راستہ، نہ پیچھے آنا چاہتے. معاملات اگر یہ چل رہے ہوں عارف وحید بھٹی صاحب کہ نہ چھوڑ سکتے ہیں نہ آپ جا سکتے ہیں، تو کیا سمجھ نہیں آئی کوئی بات کی کیا چل رہا ہے. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ حکومت کو جس طرح ملایا گیا وہ آ گئی، وزیر اعظم شہباز شریف. اب وقت کا تقاضا ہے ملک میں جس طرح اختلاف رائے ذاتی دشمنی ہو گیا ہے، صاف شفاف الیکشن کرائے جائیں اور اس کشیدگی کو روکا جائے، ورنہ ناقابل تلافی نقصان ہوگا. ساری پی ڈی ایم جو نیب زدہ تھی 1100 ارب کے مقدمات سے اپنے کیس ختم کرا کے ملک کو آپ نے دیوالیہ، خود وزیر دفاع کہہ رہے ہیں خواجہ دیوالیہ ہو چکا ہے. تو بھائی اب اس ملک میں میرا ہے رنجش دشمنی ختم کر کے پرامن الیکشن کی طرف جانے دیں، عوام کو فیصلہ کرنے دیں، جو فیصلہ کرے وہ جسے عوام ووٹ دے وہ آ کے. آپ باخبر صحافی ہیں بھٹی صاحب، مستقبل خطرے میں ہے. اچھا وہ نہیں، فیصلہ یوں ہونا چاہیے، حالات معاملات یوں آگے چلنے چاہیے، لیکن آپ باخبر صحافی ہیں. عمران خان صاحب نے جو کہا ہے کہ وہ جو وعدہ کیا وہ نبھانا پڑے گا، نواز شریف صاحب کو گانا شانا گنگنا رہے ہیں، تو وہ کیا معاملہ چل رہا ہے سر ذرا؟ اگر تو وعدہ نبھانا پڑ گیا سارا کا سارا تو پھر تو کچھ نہیں ہونے لگا. حقیقت ہے کہ جب یہ حکومت کو لایا گیا تھا اس حکومت کے کچھ نہیں تھا، اب بھی بساکیوں کے نامعلوم بساکیوں کے سہارے کھڑی ہے. اور عمران خان پر بھی جو مقدمات کی اتنی بچھاڑ کی جا رہی ہے اور بار بار عدالتوں میں بنایا جا رہا ہے، میرے خیال میں اس سے عمران خان صاحب کی زندگی کو بار بار خطرے میں لے جایا جا رہا ہے. خدا نہ خواستہ کوئی بڑا ہو سکتا ہے، لیکن سمجھ میں نہیں آتا کہ حکومت کھوج کے ناخن کیوں نہیں لے رہی. 94 مقدمات آپ نے کر لی ہیں، وہ کتنی دفعہ عدالتوں میں جائے. بھائی نہ کرو اس ضد اور انا کے لیے، چھوڑ دو. آئین کہتا ہے 2 اسمبلیاں تحلیل ہو چکی ہیں، 90 دن میں الیکشن ہوں گے، سپریم کورٹ کا حکم آ چکا ہے، اس کے باوجود اس پر عمل نہ کرنا آئین سے ناراض کرنے کے برابر ہی ہے اور توہین عدالت کے بھی برابر ہے. یہ ضد جو ہے محترمہ مریم نواز صاحبہ کی، میرے خیال میں تو یہ مناسب نہیں ہے کسی بھی صورت. پاکستان کی سیاست اور تو معاملہ ابھی تک یہی ہے کہ ضد پوری ہونی ہے ملک صاحب، ضد پوری ہونی ہے ابھی آگے. وہ جو عمران خان صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ وہ جو وعدہ کیا وہ نبھانا پڑے گا، نواز شریف صاحب یہ گانا گنگنا رہے ہیں آج کل اور وہ ہوتا جا رہا ہے سب معاملہ. جو عمران خان کہہ رہے ہیں اس کے مطابق ابھی تک تو ہو رہا ہے. یہ جو پرسوں جب اس کو آپریشن ہوا 2 دن پہلے کیا تھا، خدا نہ خاصہ ایک موجانہ طور پہ وہ میرا خیال ہے گجرانوالہ وزیر آباد میں بچ گئے. اور یہ بھی خالی گرفتاری مقصد نہیں تھا، بادی النظر میں نہایت ادب احترام سے مقصد میرے خیال میں کچھ اور تھا. اللہ تعالیٰ کیونکہ زندگی دینے والا ہے، زندگی کی حفاظت اللہ کرتا ہے. یہ بدقسمت لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مروا دیں گے کسی کو، تو میرے خیال میں اس انتقام کی سیاست کو اب ختم کر دیں اور عوام کا فیصلہ مان جائیں، آئین کو مان جائیں، آئین سے ناراض نہ کریں. عوام نے یہ الیکشن چاہتی ہے. 2 صوبوں میں اسمبلی تحلیل ہو چکی ہے. سپریم کورٹ کے بعد حکم کے باوجود چیف سیکرٹری آئی جی اور سیکرٹری دفاع کہتے ہیں نہیں دے سکتے. وہ بھی اعتزاز احسن کے بقول آئین کے 6 آرٹیکل کے مرتکب ہو رہے ہیں، ان پر آرٹیکل 6 لگ جائے گا. اگر الیکشن وقت پر نہ کریں، عوام بڑا کچھ چاہتے ہیں ملک صاحب. اور لیکن نواز شریف صاحب لنڈن پلان جس کو عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں، وہ ہم سب اس کو ڈسکس کرتے رہے ہیں. کیا ایسا کو مجبوری ہو گئی ہے؟ کیا ایسا مطلب جو وہ کہہ رہے ہیں وہ ہونا ہی ہونا ہے؟ مجبوری کمال ہے. آپ بھٹی صاحب بول رہے ہیں، علی خان صاحب بول رہے ہیں، اب بچہ کہہ رہے ہیں اگر الیکشن ہوگا کون جیتے گا؟ پاکستان کی کوئی سویڈن ہے، ناروے ہے کہ میں حکومت چھوڑوں، حکومت میں آؤں اور جناب الیکشن کراؤں کہ جی آپ عمران خان صاحب اسلام آباد آ جاؤ، لاہور سنبھال لو. سیدھی سی بات ہے. سن لیں میں بھٹی صاحب سے تھوڑا سا مخاطب ہونا چاہ رہا ہوں.
میں نہ تو سپریم کورٹ کے بارے میں کوئی بات کر سکتا ہوں، نہ میری اوقات ہے. میری بات سنیں نا، جنہوں نے الیکشن کرانے ہیں، آپ اپنی وزارتیں اپنا انٹیریئر سے شروع کر دیں، داخلہ سے، وہ کہتے ہیں انٹیلیجنس رپورٹس ہیں، آپ کی جو دنیا کی مانی ہوئی ایجنسی وہ نام بتا رہی ہیں کہ فلاں مرڈر ہو سکتا ہے، فلاں مرڈر ہو سکتا ہے، فلاں مرڈر ہو سکتا ہے. آگے چلتے ہیں، وزارت خزانہ کہتی جی پیسے نہیں ہیں، چلو وہ بھی مان لیا. پولیس نے سیکیورٹی دی. پولیس میں بعد میں آتے ہیں. آپ کی کے پی کے آج کے گورنر نے کہا جی کہ وہاں پہ ٹیررزم ہے، مجھے رپورٹ دو کہ اس حالات میں الیکشن ہو سکتے کہ نہیں ہو سکتے. آپ کا آئی جی پنجاب کہتا ہے میرے پاس پولیس نہیں ہے، آپ کا کے پی کی کا آئی جی کہتا ہے میرے پاس پولیس نہیں ہے. مجھے یہ بتائے، میں کوئی مطلب وہ قانون کی بات نہیں کر رہا، الیکشن بھائی ججز نے تو نہیں نہ کرانے. مجھے تو ڈر ہے کہ کل الیکشن کمیشن عدالت کے پاس جائے گا کہ پاجی 200 الیکشن کون کرے گا. ہاں فوج کہتی ہے ہمارے پاس لوگ نہیں ہیں، ہم مصروف ہیں. آپ کی عدالتیں کہتی ہیں کہ ہمارے پاس عملہ نہیں ہے، تو یہ بیوروکریسی کرائے گی الیکشن؟ یہ جو ڈنڈے مارنے والے ہیں، کیوں بھٹی صاحب بتائیں. بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں عدالت پھر ان کو بلا لے گی، کنٹیمپٹ ہے. میں تو وہ بات ہی نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں تیاری مکمل ہے کہ الیکشن نہ ہو. علی محمد خان صاحب کو سر میں شامل گفتگو کرنا چاہ رہا تھا. بھٹی صاحب آپ کر لیں، جواب دے دیں. نہیں، علی محمد صاحب کرنے عدالتیں حکومتیں پابند ہیں الیکشن نہ کرانے کا. آرٹیکل 6 لگے گا، یہ کہہ ہی نہیں سکتے. اگر میں نے صرف ایک سمپل دیتا ہوں، علی احمد خان بھائی کی دربارے سے یوسف رضا گیلانی نے اپنے صدر کے خلاف لیٹر نہیں لکھا تھا تو سپریم کورٹ نے گھر بھیج دیا تھا. تو یہ حکومت کسی غلط فہمی میں ہے کہ یہ سپریم کورٹ سے بھی ٹکرا جائے گی اور آئین سے بڑی نہیں ہے. علی خان صاحب نے کہا کہ آپ کی گاڑی میں نیوٹرل گیئر ہی نہیں ہے، وہ تو بات ہی کچھ اور کر رہے ہیں، تو الیکشن پھر کس طرح ہوں گے؟ ذرا بتائیں جی علی علی محمد خان صاحب. باقی اور یہ بھی بتا دیں ساتھ حالات واقعی یہ ٹانک بنو ڈیرہ اسماعیل خان جو کہہ رہے ہیں بڑے برے حالات ہوئے ہیں امن و امان کی، ایسی صورتحال ہے سر کے پی خان صاحب؟ دیکھیں حالات میں مسئلے مسائل تو ہیں، لیکن یہ تو 2008 میں یا 13 میں بھی اگر آپ کو یاد ہو، اس سے تو 10 گنا زیادہ مسئلے مسائل 8 میں تو خاص طور پہ. جی دیکھیں وہ فارسی میں کہتے ہیں نا، نیت بد بانا بسیار. اگر آپ کی نیت ٹھیک نہیں ہے نا تو بہانے تو بے شمار ہیں. جس طرح بچہ صبح اسکول نہ جانا چاہے تو پیٹ میں درد اس کے ہو ہی جاتا ہے. اس وقت پورا پی ڈی ایم کے پیٹ میں درد ہے اور بڑے زور کا درد ہے. لیکن یہ میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں، میرے خیال میں جو تھوڑا بہت مجھے آئیڈیا ہے، ہماری جو عدالتیں ہیں، جو ہماری جو سپیریئر جوڈیشری ہے، میرے خیال میں ان لوگوں نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ بس بہت ہو گیا اس ملک کے ساتھ اور اب یہ سارا چلے گا آئین کے مطابق. آپ دیکھ رہے ہیں کتنا زور پڑ رہا ہے سسٹم پہ، لیکن پھر بھی آئین اپنا راستہ جو ہے وہ نکال رہا ہے. اور یہاں پہ میں اگر ذکر نہ کروں کالے کوٹ کا، کالا کوٹ ہی اسٹرینتھ بنا ہے، ملک بھی بنایا تھا اور اپنے آئین اور اپنی جوڈیشری کا بھی اسٹرینتھ کالا کوٹ ہی بنا ہے، آپ نے دیکھا. اور انشاءاللہ آئین کی طاقت سے یہ الیکشن ہوں گے. ان کی ایک آنکھ روئے گی اور دوسری جپک رہے ہوں گے، لیکن ان کو یہ الیکشن کرانے پڑیں گے کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اور جو دیکھیں میں خود ایک وزیر رہا، آئین کے مطابق چلے جو کہ چلنا چاہیے تو یوں ہونا چاہیے. یہ بڑی اہم ہے. میں علی بھائی ایکچولی معاملہ پتہ کیا ہے، وہ پیچھے سے مجھے پروڈیوسر صاحب کہہ رہے ہیں کلوزنگ کا وقت، اب پروگرام کا ایکچولی وقت ختم ہو گیا ہے. کوئی سرکاری ملازم اپنے گلے میں آرٹیکل 6 کا نہیں پہننا چاہے گا. بالکل. تھینک یو ویری مچ. علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ تھے، عارف حمید بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. پروگرام آپ نے دیکھا ہے، اپنا فیڈ بیک دیجیے گا. کل آپ سے اسی وقت ملاقات ہوگی انشاءاللہ 7 سے 8. اللہ حافظ.